السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیات 19، 20، 21 اور 22 19، 20، 21 اور 22 کو ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس شخص کے درمیان میں جو حق کو قبول کر لیتا ہے اور نبی کی نبوت کو مان لیتا ہے اور پھر اس کتاب پر ایمان لے آتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوئی، تو اس کو ایسے شخص سے متشابہ قرار دیا ہے جو آنکھیں رکھتا ہے اور دیکھ کر راستہ چلتا ہے، اور ایسے شخص کو جو نہ نبی پر یقین کرتا ہے نہ کتاب پر یقین کرتا ہے، تو ایسے کو اندھا کہا گیا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جو آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہے، نبی کو بھی جس نے دیکھا، کتابوں کو بھی جس نے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہ لایا، وہ ایک اندھے کی طرح ہی ہے جس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو دونوں کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور حقیقت ہے کہ ایک حق پہ چلنے والا اور ایک حق کی راہ سے ہٹنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جو کہ بڑی ہی حقیقت پسندانہ بات ہے اور بڑی ہی گہری بات ہے کہ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یعنی نصیحت عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں۔ بیوقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، جاہل لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور حقیقت میں یہ شروع سے آج تک یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، وہی لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل یہ تھا۔ اب آگے ان کے بارے میں کچھ خصوصیات، ان سمجھدار اور ایمان لانے والوں کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، جو تقریباً 8 خصوصیات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس عہد میں اس طرف اشارہ ہے، اس عہد کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ جو سورہ اعراف میں کی آیات نمبر 172 اور 173 میں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے وقت ہی پورے نسل آدم کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا تھا، اور وہی سوال یہ تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت پوری نسل آدم نے بالاتفاق یہ اللہ تعالیٰ سے جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پوری نسل آدم کو اس کا گواہ بنایا تھا۔ تو اسی اور عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی ہدایت کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتایا کہ اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں، جو یعنی پیدائش سے پہلے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل آدم کو جمع کیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یعنی پابندی کرتے ہیں اور اس کو ہرگز توڑتے نہیں ہیں۔
پھر تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ جن جن روابط کو برقرار رکھنا حکم دیا گیا ان کو قائم رکھتے ہیں، یعنی جو رشتہ داریوں میں ہوں یا دوستی میں ہوں، احباب میں ہوں، جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ کہی گئی کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ پھر ایک بات اور ان کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ایک خاصیت ان کی اور بتائی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر ایک خاصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے عام اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کو بچا کے جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جواب میں برائی نہیں کرتے بلکہ اس کو بھلائی سے جواب دیتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں حالات کے لحاظ سے اور جن کے ساتھ یہ رویہ کرنا ہے ان کے حساب سے، تو لیکن برائی کا جواب میں برائی نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان اس کی بھلائی کریں، اور اگر نصیحت بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ تمام خصوصیات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ دانشمند لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں، اور جنت جو بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کے لیے اس کے مکینوں کا انتظار ہے وہ یہی مکین ہے، یہی لوگ ہیں، یہی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل کر لے اور ہمیں بھی یہ صلاحیتیں اور خاصیتیں پیدا کر دے تو اس کا بڑا کرم ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔